مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ 1446 ہجری کے رمضان کریم کی آج 27ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے اربعین عطار کے 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 27۔ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب پاک کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، کچھ دیر کے لیے، اور انشاءاللہ مزید آگے پھر الوداع بھی پڑھی جائے گی، دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بھول کرتا پائیں، فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد اسامہ ہے، مسجد سے خوشاب سے آیا ہوں۔ میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ عموماً جو جائز طرح کا کاروبار ہوتا ہے اس میں آمدنی کم ہوتی ہے، اور جو 2 نمبر جو حرام طریقے کی کمائی ہوتی ہے اس میں زیادہ ہوتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ عموماً لوگ ہمیں یہ ترغیب دیتے ہیں کہ آپ حرام کمائی جو 2 نمبر سے کمائی جاتی ہے اس میں آ جاؤ، پیسے اکٹھے کر لو، جب خوب پیسے اکٹھے ہو جائیں تو بعد میں آپ جائز کاموں میں لگ جانا، ایسا ان کا کہنا کیسا؟ دنیا کا سنگار مختصر سا ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یعنی دنیا کی جو زندگی ہے اور دنیا کا جو سامان ہے وہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ اسی طرح مختلف چیزوں کی مثالیں دے کر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، کہ یہ جو دنیاوی مختلف ساز و سامان ہے اس سے بہتر چیز کے بارے میں تمہیں بتاؤں، تو پھر آخرت کے بارے میں بتایا کہ آخرت کی جو جنت ہے ایمان والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، وہ اس سے بہتر ہے۔ اصل دنیا میں جو مال کی بہتات وغیرہ جو ہے کہ بھئی حرام میں زیادہ آمدنی ہو جاتی ہے، حلال میں کم ہوتی ہے، لیکن جو برکت حلال میں ہے وہ حرام میں نہیں ہے۔ تو یہ دنیا میں عارضی طور پر یوں لگتا ہے کہ یار یہ ہم یہ حلال میں پڑھیں گے تو کچھ ملے گا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حلال کمانے والوں کی بھی ایک تعداد ہے جو مطلب زندہ ہے، وہ کھا رہی ہے، ان کے بچے بھی پل رہے ہیں۔ وہ حدیث پاک ہے الدنیا سجن المؤمن، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، اور کافر کے لیے جنت یہ دنیا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو اپنے نے اس طرح نظم کیا، انہوں نے، ہست دنیا جنت آں کفار را، اہل ظلم و فسق آں اشرار را، بہر مومن ہست زندہ ای مقام، نیست زندہ جائے عیش و احتشام۔ یعنی یہ دنیا کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، فاسقوں کے لیے
जन्नत है, जबकि मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना है, और कैद खाना जो है वो ऐशो आसाइश की जगह नहीं है, ज़रा तकलीफ होती है। तो हम मुसलमान हैं, इसलिए हम पाबंद तो हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, हलाल खाना है, हराम नहीं खाना, नमाज पढ़नी है चाहे कैसी सुस्ती हो, नमाज छोड़नी नहीं है, रोज़ा रखना है, रमज़ान का फ़र्ज़ है, ज़कात अपने माल में से इन शराइत के मुताबिक हो तो देनी है वगैरह, हज भी करना है। तो इस तरह मतलब ये कि बहुत सारे काम है, झूठ नहीं बोलना, वादा खिलाफी नहीं करनी, किसी की गिबत नहीं करनी। तो अब ये कि ये मुसलमान के लिए ये क़ुयूदात हैं, तो मुसलमान को इस तरह ये इनमें रहना है। और इसकी जो असल तो आखिरत है, अभी आयत में हमने सुनी कि दुनिया का तो थोड़ा सा है मामला, वो भी मतलब अब आपने कमा लिया, लेकिन वो सुकून आपको नहीं है कि जो यकीनन जन्नत में मिलेगा। ना दुनिया में अगर कहा जाए ना कोई लज्जत ही नहीं है, आप चौंकेंगे क्यों लज्जत नहीं है, जन्नत में लज्जत है। वो ऐसे कि जैसे कि आपको बेहतरीन बिरयानी दी गई, आपकी पसंद की डिश दी गई, खाओ, आपने मज़े लेके खाया, आप सैर हो गए, पेट भर गया आपका। आप बोलेंगे, आपको कहा जाए कि भाई इससे भी लजीज डिश आपको पेश की जाती है, और रख दी इसके मुख्तलिफ डिशें आपके पास, जो खाया उससे लजीज थी, अब लजीज है, कीमती है, आप उसको नहीं खाएंगे, आप बस 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 बस, इसलिए कि वो लज्जत आपकी आर्जी है और ये ख़त्म हो गई, आपका पेट भर गया। अब आपको खाएंगे तो न लज्जत आएगी, जी ही नहीं चाहता, तो क्या खाएंगे आप। तो यूँ दुनिया में लज्जत नहीं है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लज्जत जन्नत में, जन्नत में जितना भी खाओ नो प्रॉब्लम। यानी कि जैसे आपने बोले यार वो क्या देख खा जाओगे, हाँ वहाँ को अगर देख भी खा जाए पूरी तो उसको लज्जत फिर भी बाकी रहेगी। ये समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, जो चाहेंगे वो मिलेगा। परिंदा जा रहा है, ये खाने को जी चाहता है, बुना हुआ खाना है, डिश हाजिर, अच्छा कौरमा खाना है इसका, ये लो कौरमा हाजिर। यानी जो चाहेंगे वो जन्नत में मिलेगा। और लजीज तरीन यानी कि जन्नत में वो नेमतें हैं जो दुनिया में न किसी आँख ने देखी न किसी कान ने सुनी। ये जो भी हमको समझाने के लिए जो रिवायतें और हमको तो सब मिसालें दी गई समझाने के लिए मिसालें। ये हकीकत में उन लज्जतों का पता तो उसी वक्त चलेगा कि जब उन लज्जतों को जन्नत में जाकर पाएंगे। तो इसलिए हराम की तरफ नहीं जाना, हराम जहन्नम में ले जाएगा, जहन्नम ले जाने वाला काम है। और हराम में हराम का और ये गुनाहों का जो अजाब बयान होता है ना, वो भी बयान होता है डराने के लिए। हकीकत में जो जब कोई अजाब चखेगा ना तब उसको पता चलेगा कितने 200 होते हैं, यहाँ कहाँ गए, और वो तकलीफ होगी कि अलामान वराफिज। सबसे हल्का अजाब जहन्नम का ये कि पाँव में आग की जूतियाँ पहनाई जाएंगी जिससे दिमाग पतीली की तरह खोलेगा। और अगर जिस पर मुसल्लत है, जैसे काफिर पर ये मुसल्लत है कि आग की जूतियाँ हैं उसकी, ये सबसे हल्का अजाब है। और उसको कहा जाए कि सारी दुनिया और इसमें जो कुछ है अगर तुम्हें दे दिया जाए या तुम्हारे पास वो हो और तुमसे कहा जाए कि ये सारा जो तुम्हारे पास सारी दुनिया का माल असबाब, गोल्ड ये वगैरह जेम्स जो भी हैं, ये सब तुम फिदिये में देने के लिए तैयार हो ताकि तुम्हारे पाँव से जूतियाँ निकाल ली जाएं। तुम कहेगा मैं तैयार हूँ, सारा ले लिया जाए, ये जूतियाँ कहीं मेरे पाँव से निकलती हूँ। तो ये हदीस का खुलासा मैंने अर्ज किया। तो ये हल्का अजाब है शायद, तो इससे फिर बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, तो कैसा होगा। तो इसलिए अल्लाह पाक हमें जहन्नम के अजाब से बचाए। हराम की तरफ देखना भी नहीं है, गुनाहों की तरफ जाना ही नहीं है, बस जन्नत की तरफ रुख रखना है। वाया मदीना, आका के पीछे पीछे इंशाअल्लाह जन्नत में चलेंगे। बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे। कसीर बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह लोगों को नसीहत करते हुए फरमाया, दुनिया के बदले आखिरत पर हाथ रखोगे तो दोनों का नफ़ा पाओगे। याद रखो, इस हकीर दुनिया के इवज़ यानी बदले अपनी आखिरत मत बेच डालना, वरना दोनों जहानों का नुकसान उठाओगे।
الزہد لے دیکھیے الزہد لابن ابی دنیا صفحہ نمبر 398. یہ بزرگان دین سمجھتے تھے کہ دنیا پر ہاتھ رکھے گا گیا کام سے، آخرت پر ہاتھ رکھے گا دونوں کو پالے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا سوال یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ صدقہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو ہمارا کام ہے روزانہ کی بیس پہ، کبھی ہم نے کسی شہر پہ جانا ہوتا ہے کبھی کسی شہر پہ، تو مثال کے طور پہ ہم 50 روپے روزانہ صدقہ کرتے ہیں، تو کبھی ہمیں جلدی ہوتی ہے اور صدقہ دینا بھول جاتے ہیں، تو کیا ہم روزانہ کے حساب سے ایک ہفتے کا یا ایک مہینے کا اکٹھا صدقہ دے سکتے ہیں؟ کیا اس کی بھی وہی فضیلت ہے یا کچھ چینج ہو جائے گا اس میں؟ اصل نیکی میں جلدی کرنی چاہیے، تو امید تو کہ فضیلت زیادہ ہو جائے گی. کہ اکٹھا دینا تو دل پر گراں گزرے گا. 50 روپے روز کا ایک آدمی دیتا ہے تو مہینے کے ہوں گے 1500، تو 1500 اکٹھے دینے میں تو ظاہر ہے کہ وہ دل تھوڑا 1550 روپے، اور اگر سال بھر کے دے گا تو پھر تو چیخ نکل جائے گی 6000. خیر اب تو یہ 50 روپے سمجھو کوئی چیز نہیں ہے پاکستان کے حساب سے، یعنی کہ مہنگائی ابھی اتنی بڑھ گئی ہے. پھر بھی آپ نے 50 کی مثال دی، میں نے 50 سے سمجھایا آپ کو. تو یوں مطلب جتنا جلدی نیکی کی جائے. اچھا اب جیسے جمعے کو 1 کی 70 نیکیاں ہیں، مگر یہ کہ جمعے کا انتظار کرنے کی مطلب کوئی ترغیب نہیں ہے کہ بھائی یہ کسی کو رائے خدا میں دینا ہے تو جمعے کو دے دینا تو 70 گنا ثواب ملے. نہیں، اگر ابھی ذہن بنا تو ابھی دے ڈالو. رمضان میں نیکی کی فضیلت زیادہ ہے. رمضان سے پہلے زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے. شعبان میں سپوز کرو 30 شعبان کو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کسی پر، تو اب اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بلا وجہ چاند رات کا انتظار کرے کہ رمضان داخل ہو جائے اور میں صدقہ دے دوں یا زکوٰۃ ادا کر دوں، بلکہ یہ ابھی اس کو ادا کرے کہ اب یہ تاخیر کرے گا بلا وجہ. یہ فضیلت پانے کے لیے یہ وجہ نہیں ہے انتظار کی، یعنی کہ جیسے کوئی مل ہی نہیں رہا جس کو یہ دے، اس طرح کی کوئی وجہ ہو گئی ہے، یا اس کے بعد مال چھٹا نہیں ہے دینا تو ہے اس کو، تو یہ کوئی وجہ ہو گئی، اس وجہ سے رمضان آ گیا، جس نے ایسی مجبوری جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے، تو اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی، لیٹ ہوا تو کوئی بات نہیں. صرف فضیلت پانے کے لیے رمضان کا انتظار کرے گا گناہ گار ہوگا. رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے، لیکن فرض ابھی ہوا ہے تو رمضان میں سارا سال نماز نہ پڑھے، رمضان میں زیادہ ثواب ملتا ہے. رمضان میں قضا کرتا رہے پورے سال کی تو اس کی اجازت تھوڑی ملے گی. یہ زکوٰۃ کی مثال دی، ورنہ دیگر نفلی صدقات وغیرہ میں فضیلت یہی ہے کہ میں رمضان میں نفلی صدقہ دوں گا اور غریب آپ کے سامنے موجود ہے تو یہ باہر رمضان میں آنا، بولے یار 2 دن رمضان میں باقی ہیں، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، آپ بولتے رمضان میں آنا ابھی دے دو نا، وہ یہی بولے گا. ظاہر ہے اگر وہ واقعی فاقہ مست ہے تو اس کو ابھی دینے کا جو ثواب ملے گا نا وہ رمضان کے انتظار میں نہیں ملے گا. تو اس لیے نیکی میں حدیث پاک میں بھی ہے، نیکی میں تعجیل جلدی چاہیے اگر الفاظ یاد ہوں تو. صدقے کے حوالے سے خاص طور پر ہے کہ باکرو بالصدقہ، صدقہ کرنے میں جلدی کرو. حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی ہے کہ آپ واش روم تشریف لے گئے اور ایک دم سے باہر نکلے، آپ کے ہاتھ میں جبہ تھا، یہ جبہ پہن کر تشریف لے گئے تھے، جبہ ہوگا آپ کا پہنا ہوا تو تشریف لے گئے ہوں گے، تو واپس آ کے خادم کو بلایا یہ فلاں کو دے آؤ. خیر وہ خادم نے لے لیا، وہ دے آئے، اور جب آپ فارغ ہوئے واپس نکلے یا مطلب تو وہ خادم نے حضور اتنی جلدی کیا تھی، آپ اطمینان سے فارغ ہو لیتے پھر یہ جبہ مجھے دیتے اور میں دے آتا. تو آپ نے فرمایا کہ میرے ذہن میں آیا کہ میں رائے خدا میں فلاں کو دے دوں، تو میں تاخیر اس میں کیسے کروں اس نیکی کے کام میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یا تو دل ہی بدل جائے. یہ بھی ہوتا ہے مال میں تو بڑا یہ کمال ہے یا کیا ہے کہ آدمی دینے کی نیت کرتا ہے پھر بولتا ہے بعد میں دیکھیں گے، چندہ لکھواتے ہیں لوگ، سب دیتے نہیں ہیں. تو اب بھی آج نقد کل ادھار، رائے خدا میں دینے کے کام میں بہت جلدی چاہیے کہ دل بدلتے دیر نہیں لگتی. تو یوں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا دیا.
اب حالانکہ یہ تو ولی اللہ تھے اور اہل بیت اطہار کے سرتاج تھے، اس سے زبردست بزرگ تھے، لیکن انہوں نے بھی وہ جلدی کہ کہیں میرا نیت نہ بدل جائے، ہمیں سمجھا دیا کہ میرے ماننے والے جو ہے اس کو فالو کریں، جلدی جلدی جلدی، نیکی میں جلدی. بولتے نا جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، یہ لوگوں کا محاورہ ہے، حالانکہ نیکی میں جلدی یہ اللہ کی توفیق سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. حدیث پاک میں الخیر لا یؤخر، یعنی بھلائی کے کام میں تاخیر نہ کی جائے، بھلائی کے کام میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ حدیث پاک فتاوی ہندیہ جلد 5 358، یہ عالمگیری جو فتاوی ہے، فتاوی ہندیہ بھی بولتے ہیں اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور آج 27ویں شب بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے، اور فطرہ بھی دینا ہوتا ہے، تو آپ کیا اس میں کچھ ترغیب دلائیں گے کہ اگر آج اس معاملے میں کچھ اگر فضیلت پانی ہو کہ 27 رمضان شریف بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے، روز جمعہ بھی ہے، تو فطرہ جو ہمیں دینا ہے اگر آج کا موقع ہمیں جو ملا ہے، کل کا دن بھی ہے، اس سے کچھ فائدہ اٹھائیں؟ دینا چاہیے، دے دینا چاہیے، دیجئے. لیکن اگر آپ نے تو بات میں بولا فضیلت، تو فضیلت عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے دینے کی ہے. تو بات تو یہی نا، بات تو سچی کروں گا میں، بے شک آج کی 27ویں رات ہے، تو اب اگر ہے آپ کے پاس موجود تو دے دیا جائے. اصل یہ فرض ہوتا ہے، وہ عید الفطر کے دن صبح صادق ہوئی، صاحب نصاب ہے، تو اب اس پر واجب ہوگا فطرہ. تو اس لیے وہ عید کی نماز کے لیے، عید کی نماز بعد میں ہوتی ہے، صبح صادق کے بعد ہی ہوتی ہے، فجر کے بعد ہوتی ہے بلکہ، تو وہ اس پر واجب ہو چکا ہے فطرہ، تو اب یہ اس کو ادا کر دے عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے. تاہم ایک ایڈوانس میں دینا بھی جائز ہے، تو بالکل دے دیجیے. 27ویں رات ہے، ہو سکتا ہے آج ہی لیلۃ القدر ہو، اور پھر تو وارے نیارے ہوں گے انشاءاللہ. جمع کروا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا میر علیہ سنت سے سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ صدقہ بیماری کو دور کرتا ہے، کیا ہر صدقہ بیماری کو دور کرتا ہے یا کوئی خاص ہے؟ حدیث پاک میں کہ اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو، اس طرح کی ورڈنگ ہے. اب تو یہ کہ بیمار، ٹھیک ہے نا، اب اس میں کون سی بیماری پر کام یہ کرے گا، کون سی بیماری پر نہیں کرے گا، یہ کوئی سرحد کھلے الفاظ میں کہا نہیں گیا. بیماری کوئی سی بیماری ہو، چاہے مطلب نزلہ کھانسی ہو، چاہے کینسر ہو، چاہے ٹی بی ہو، ہر بیماری کے لیے صدقہ انشاءاللہ کام کرے گا. دل سے کوئی کام ہو نا، سچے دل سے اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہ ہو، مر کے نہ ہو، سچے دل سے رائے خدا. مال جو بھی ہے تو یقیناً اسی کا دیا ہوا ہے، میرا تیرا کیا اس میں، رب نے دیا ہے. رب کا دیا ہوا مال رب کی راہ میں دینے میں ہم لوگ جو ہیں یہ کتراتے ہیں. اور اللہ پاک نے ہمیں جان دی، مال دیا، اور جنت کے بدلے اس کو خرید بھی لیا. یہ کیسا کریمانہ سودا ہے کہ دیا بھی اس نے، اور دو میں جنت دوں گا تم کو. آیت پڑھو. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا کہ اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے. اب کیسی، میں نے کتنا بڑا عظیم سودا ہے یہ، اللہ کی رحمت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اسی نے مال دیا اور بولا اب مال دے دیا، اب ہم کو محبت ہو گئی، دل سے چپک گیا ہے نا، تو اس کو دو میرے راہ میں اور جنت لو. ہم لوگ دینے والے کہاں بنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جانور کو نظر بد سے بچانے کے لیے یا اللہ
49 بار یعنی 49 ٹائمز پڑھ کر جانور خصوصاً بقر عید کے خوبصورت گائے بکرے وغیرہ پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم نظر نہیں لگے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کچھ یوں لکھا تھا کہ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ آپ محروم ہیں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت سی عطائیں ہیں. امیر اہل سنت، اس پوسٹ کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ کہ کسی کے محل کو دیکھ کر اپنی جھونپڑی نہیں توڑ دیتے، نہیں گرا دیتے، اس طرح کا بھی محاورہ ہے. تو اس نے جس کو جو نعمتیں ملی اور ہمیں بھی تو بہت ساری نعمتیں حاصل ہیں. ہمارا وجود جو ہے نا یہ اربوں خربوں روپے میں بھی مطلب اس سے بھی زیادہ ہے. غریب ہے، کوئی بولے بہت غریب ہوں، بہت مسکین ہوں، تو کوئی بولے اچھا ایسا کرو انگلی کاٹ کے دے دو ₹1,00,000. اب یار کیا بات کرتے ہو، اچھا ہاتھ کاٹ کے دے دو ₹12,00,000 دوں گا. کیا بول رہے ہیں آپ؟ چاہے ایک آنکھ نکال کر دے دو 50 لاکھ دوں گا. کیا مذاق کرتے ہو؟ اچھا 1 کروڑ روپے چاہیے تم کو، دونوں آنکھیں دے دو. تو اب ہوئے نا، اب کروڑوں اربوں روپے کی تو ملکیت آپ کے وجود میں، آپ کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بیچنے کے لیے. آپ بولتے ہیں میں غریب ہوں، مسکین ہوں. تو یہ سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں کہ اس طرح مطلب یہ کہ اپنے آپ کو محروم نہ سمجھیں کہ اپنے رب، ہمارے رب کی ہم پر بھی بہت ساری عطائیں ہیں. یہ کھانا اترتا ہے، ان مریضوں کو دیکھو بیچاروں کو جن کا گلا جو ہے بند ہو جاتا ہے، کھانا نہیں اترتا، نلکیوں کے ذریعے اتارتے ہیں. تو آپ کو کھانا مل رہا ہے الحمدللہ. اچھا پھر گیا تو ہضم بھی ہو جاتا ہے، اگر یہ رک جائے تو جان نکل جائے. یہ ہضم بھی ہو جاتا ہے. پانی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے بغیر یہ تو روزے میں شام کو گرمی میں خاص کر پتہ چلتا ہے نا. تو کتنی بڑی نعمت ہے پانی، اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے آدمی کو. تو پانی یہ پی لیں ہم، بعد میں نکلے نہیں تو اندر ہی پڑا رہے، جتنا پیا سب اب جام ہو گیا. اب ڈاکٹروں کے پھیرے، بڑی تکلیف پریشانی. تو یہ اللہ کی نعمتوں پر نعمتیں، نعمتوں پر نعمتیں. پانی بھی پلاتا ہے اور بعد میں اس کا نکاسی بھی ہو جاتی ہے. کھانا بھی کھلاتا ہے، اس کی بھی نکاسی ہو جاتی ہے. سانس اندر چلا جائے اور رک جائے اور دوسرا سانس نہ جائے تو مر جائیں گے. تو سانس جانا نعمت، نکلنا نعمت. تو ہر سانس میں اللہ کی 2 نعمتیں تو یہ ظاہر ہوئی، ورنہ آدمی زندہ ہی نہیں رہ سکتا. تو اتنی نعمتوں کے باوجود بولے یار میں تو کی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو اتنا اس کو اتنا. بعض اوقات ہم جیسے مذہبی لوگ بھی یعنی کہ یار ہماری تو امامت ہے اور تنخواہ اتنی ہو فلاں، تو سود کے اڈے میں کام کرتا ہے وہ تو بڑا موج ہے، اس کو یہ لگی ہوئی ہے، کار بھی ملی ہوئی ہے. اچھا بھائی تو تمہارے سینے میں جو قرآن ہے وہ نکال لیا جائے سمجھے اور اس کو دے دیا جائے، اور اس کا جو بھی جاؤ جلال جو شان و شوکت ہے وہ تم کو دے دی جائے، اور تم بھی سود کی انٹری کرنا شروع کر دو. اور امامت گئی تمہاری، ٹھیک ہے نا، موج کرو تم. تو آپ میرا خیال ہے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. تو یار نعمت تو آپ پر زیادہ ہے کہ آپ کے سینے میں قرآن ہے. آپ بھی ہوں گے، یہ صاحب بھی ہوں گے، بالفرض آفیسر ہے جو بھی ہے. تو کوئی آئے گا بچہ لے کر، بچہ تو وہ آپ کو عرض کرے گا امام صاحب بچے نے رات بھر سونے نہیں دیا، دم کر دے، دعا کر دے. تو ان سے ان کو دیکھے گا بھی نہیں ہو. تو آپ کو اللہ نے یہ عزت دی ہے جو ان کو نہیں دی. اس طرح دکھیاروں کا، دعا کروانے والوں کا رخ آپ کی طرف ہے، ان کی طرف نہیں ہے. تو اس لیے مطلب وہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں یہ تو انمول ہیں، اور ان کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اتنا اس میں دم نہیں ہے، عارضی ہیں. اس کو جلدی زوال لگ سکتا ہے، ان کو ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ کہ جس کو بھی اللہ پاک مطلب سب کو خیر دے،
حلال روزی دے اور شکر گزار کرے. تو ہم کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس حال میں رکھا اللہ کا شکر ہے. قدر اللہ وما شاء فعل، کہ وہی ہوا جو رب نے چاہا. تو ہمارے لیے رب نے یہ چاہا، اسی میں بھلائی ہے. کسی کو مالدار کرنے میں بھلائی ہوتی ہے کہ اگر اس کو مالدار نہیں کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ غربت یا اس میں کفریات بکے. کفریات یعنی فقر کفر تک لے جاتا ہے. یعنی غربت ہے بعض اوقات کفر میں مبتلا کر دیتی ہے بندے کو. تو یہ اس طرح کا اس کو مال دے کر اللہ نے اس کو بچا لیا کہ یہ کفر میں نہ جا پڑے. بعض غریب ہیں، ان کو غریب اس لیے رکھا اللہ پاک نے کہ تاکہ وہ مطلب یعنی کہ مال نہ ہونے کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہے. ورنہ مال ہوتا اس کے بعد تو یہ لوگوں پر ظلم کرتا، جوا کھیلتا، تو شرابیں پیتا، تو مار کوٹائی کرتا، بدماشوں کو پالتا، پیسے کھلا کھلا کر پٹواتا لوگوں کو. مالدار بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہر مالدار نہیں، جنرل بات کر رہا ہوں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ایک سے ایک بدماش بعض اوقات ان کے ترکیب میں ہوتے ہیں. بظاہر حاجی صاحب لگتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن دنیا دیکھی بھالی ہے. لیکن کسی کے بارے میں ہمیں بدگمانی نہیں کرنی، کسی کے بارے میں ہمیں بدگمانی نہیں کرنی. میں ایک بات کرتا ہوں کہ ایسے بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ اس کو غریب رکھا اللہ پاک نے تاکہ یہ غربت کی وجہ سے اللہ کو پکارتا رہے. جب تکلیف ہوتی ہے تو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے. آپ کو ٹھیس لگے گی، اللہ اللہ کا نام نکلا نا آپ کے منہ سے. بیمار ہوتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ میرے بچے کو شفا دے دے، میری امی کو شفا دے دے. تو اس طرح عیش کوشیوں میں اتنا رب یاد نہیں آتا جتنا دکھوں میں آتا ہے. تو اللہ پاک کی حکمت ہے، غریب رکھا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے، مالدار بنایا اس میں بھی حکمت ہے. یہ وہ جانے، اس کی حکمت ہم نہیں جان سکتے. پر اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کریں. بہترین دعا حدیث پاک میں یہ ارشاد ہوئی، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ پاک مجھے دنیا و آخرت میں عافیت یعنی سلامتی اور بھلائی عطا فرما. وہ کام ہو میرے ساتھ، جو وہ معاملہ ہو جس میں میری دنیا و آخرت کی بھلائی ہو. اور ہمیں سمجھنی پڑتی کہ دنیا و آخرت کی بھلائی کس میں ہے. اس لیے جب ہر حال میں رب کا شکر ادا کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. آج کی یہ جو رات ہوتی ہے اس میں حضور دعا کے تعلق سے بہت ہی رغبت ہوتی ہے کہ دعا مانگنا، دعا کرنا. تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر دعا کے تعلق سے بھی اگر آپ کی طرف سے کچھ نصیحت اور کچھ مدنی پھول سے مل جائیں کہ دعا کرنے میں کیا کیا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور دعا کرنے میں جلد بازی سے جیسے لوگ کام لیتے ہیں اس تعلق سے، اور دعا قبول ہونے کے تعلق سے اگر آپ کی طرف سے کچھ باتیں پتہ چل جائیں. تو ناظرین حاضرین، خاص آج کی رات کے لیے دعا کا بڑا ذہن و جذبہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کریں. دعا پھر بعض اوقات دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی تو آدمی دعا کرنا بھی مطلب دعا سے بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ دعا یہ خود ایک عبادت ہے. حدیث پاک میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. یہ مغز بہت اہم ہوتا ہے. کسی بھی چیز کا مغز جو ہوتا ہے نا، میں آپ کو دنیاوی مثال اپنی آئیڈیا سے دیتا ہوں، اس کی شرح نہیں بیان کر رہا. کہ جیسے کہ نلی میں مغز ہوتا ہے، گودا جس کو بولتے ہیں، اندر ہوتا ہے نا، تو یہ مین ہے، ہڈی مین نہیں ہے. ہڈی اس کی حفاظت کر رہی ہے. تو وہ یہ نکلے گا تو ہمیں مزہ آئے گا، ورنہ ہڈی بیکار ہے. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو عبادت، ساری عبادتیں اچھی ہیں، تو یہ اہم ترین عبادت ہے دعا. کہ عبادت کا اس کو مغز قرار دیا گیا. تو اس لیے وہ دعا مانگنے، ہم لوگ دعا میں بہت سستی کرتے ہیں. نماز کے بعد امام صاحب دعا مانگتے ہیں، ایک دعا مانگتے ہیں فرضوں کے بعد، ایک دعا مانگتے ہیں آخر میں سنتیں وغیرہ پڑھنے کے بعد، جس کو عام طور پہ دعا ثانی بولتے ہیں، دوسری دعا. تو یہ اس میں عام طور پہ کوئی شامل نہیں ہوتا. ہوتے ہیں بڑے بوڑھے بیٹھے رہتے ہیں، باقی اکثر لوگ مسجد
سے چلے جاتے ہیں. حالانکہ آپ بولے یار میں بھی دعا مانگ لوں گا، تو ٹھیک ہے آپ جب مانگیں تب مانگیں گے. اجتماعی دعا جو ہوتی ہے نا اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. کیسے کہ ہو سکتا ہے کسی کی آمین پر اپنا کام ہو جائے، یا دعا مانگنے والے کی برکتیں ہم کو مل جائیں. شرح صدور میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کی مغفرت ہو گئی. ان کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کیا ہوا، تو کہا اللہ نے مجھے بخش دیا. تو کیا سبب ہوا؟ تو ہوا یوں کہ ہمارے وہ ابو عمرو غالباً نام لیا انہوں نے، کہ ایک بزرگ ابو عمرو نامی ہمارے یہاں تشریف لائے تھے، تو انہوں نے دعا مانگی تو ہم لوگوں نے سب نے اس دعا پر آمین کہی. تو مرنے کے بعد مجھے کہا گیا کہ وہ جو ان کی دعا پر تم نے آمین کہی تھی نا، اس کی وجہ سے تمہیں بخشا ہے. تو یہ اللہ کہ نیک بندے جب دعا کرتے ہیں، اب امام صاحب ہوتے ہیں، ظاہر ایک مسجد کا امام ہے تو وہ آگے رکھا ہے، لیکن اس میں کچھ اچھائیاں جب آگے رکھا نا، کسی وزیر کو آگے نہیں رکھا، کسی ایم این ایم پی اے کو آگے نہیں رکھا گیا، کسی افسر کو آگے نہیں رکھا گیا، کسی آفیسر کو آگے نہیں رکھا. یہ امام صاحب سادے کپڑے والے یہ آگے کیوں رکھے گئے؟ فرق ہے نا کہ داڑھی بھی ہے، تو بعض اوقات حافظ قرآن ہوتے ہیں، بعض اوقات عالم دین ہوتے ہیں، ہے نا. تو اس طرح مطلب یہ ایک اچھا بندہ ہوتا ہے امام، تو اس کی دعا پر اب ہمیں پتہ چلے کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہے، یہ تو ظاہر اس کی تو کوئی ہم اسکیننگ کر نہیں سکتے. ہم لوگ تو جس کی شہرت بہت ہوتی ہے نا کہ بہت اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے وغیرہ، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ گدڑی کے لال کئی ہوتے ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کہ ہم کو ہر ایک سے حسن ظن رکھنا چاہیے. اللہ پاک نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. اس کی شرح اس طرح کی ہے کہ تاکہ مطلب ہم لوگ سب نیک بندوں کی رعایت کریں کہ شاید یہ ولی ہو، شاید وہ ولی ہو، شاید وہ ولی ہو. لیکن حسن ظن پتہ چل جائے کہ یہ ولی ہے، ہمارے پاس دلیل تو اول ہوتی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر کسی صورت سے اس کی شہرت ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسی کی دعا قبول ہوگی. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی کی ہو، بھلے اسی کی بھی ہوگی، لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اس زبان سے دعا مانگو جس سے تم نے گناہ نہیں کیا. تو یہ کہ مطلب بندہ عام طور پہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام تو معصوم ہے، گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن یہ کہ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے عموماً ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو اپنی زبان سے، غیبت، جھوٹ، گالی، عام طور پہ اپنی زبان سے یہ سرزد ہوتا ہے. دوسرے کی زبان سے ہم کون سا گناہ کرتے ہیں؟ تو یہ ہمارے لیے یہ زبان اچھی ہے کہ ہم اس سے دعا مانگیں، دعا کا کہیں، یہ دعا کریں. ایک دوسرے کو دعا کا کہتے رہنا یہ بھی اچھی عادت ہے. بعض لوگ عادت رکھتے ہیں یہ کہ کہتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، نہیں خالی کسی ایک خاص مشہور بزرگ کو ہی کہیں، ان کو بھی کہیں، لیکن عام لوگوں کو بھی جو مطلب یوں تھوڑا مناسب ہوتے ہیں تو ان کو کہنے میں حرج نہیں ہے، اچھا ہے دعا کا کہنا. پتہ نہیں کس کی دعا سے اپنا کام ہو جائے. تو بہرحال دعا کرنی چاہیے، دعا میں شرکت بھی کرنی چاہیے. نماز کے بعد بھی جو دوسری دعا ہوتی ہے اس میں بھی شریک ہونا چاہیے. جہاں جہاں مل کر دعائیں ہوتی ہیں اس میں بھی شریک ہونا چاہیے. اور آج کی رات تو خاص کر اہم رات ہے. اگر یہ لیلۃ القدر ہے تو پھر تو بات ہی کیا ہے. یہ سعادت ہے ہمارے لیے کہ اس وقت ہم مسجد میں جمع ہیں الحمدللہ. اور اگر لیلۃ القدر نہیں بھی آج تو بھی مطلب ہے کہ رمضان کی رات تو ہے، 27ویں رات ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آج دعا قبول ہوگی تو کل نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. یا کل کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی، ایسا بھی نہیں ہے. دعا تو ہر وقت ہر گھڑی قبول ہی قبول ہے. ادعونی استجب لکم، اللہ پاک فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول فرماؤں گا. آپ بولو یار میری تو اتنے عرصے سے دعا مانگتا ہوں قبول ہو ہی نہیں رہی. تو یہ کہ اس میں ایسا ہے کہ اللہ پاک چاہے تو اس دعا کے ذریعے کوئی ایسی ہماری مشکل حل کر دے، ہماری پریشانی دور کر دے جس کا ہمیں پتہ نہ چلے. کوئی آنے والی مصیبت ہے وہ ٹل جائے اس دعا سے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا مانگنے سے مت اکتاؤ، بور مت ہو دعا مانگنے سے، کیونکہ دعا کی ہمراہی میں جس کے ساتھ دعا ہوگی کوئی ہلاک نہ ہوگا، برباد نہ ہوگا. تو
کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے جو دعا کی وجہ سے ٹل جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. کوئی بیماری آنے والی تھی اور ہم نے کوئی دعا کری تو اس کی برکت سے وہ بیماری آنے سے پہلے ہی چلی گئی ہے نا. بعض اوقات ہو نا ہم نے رپورٹ کرائی ہے، اب لوگ دعا منگواتے ہیں رپورٹ اچھی آ جائے، رپورٹ اچھی آ جائے. اچھا کام ہے، دعا کروانی چاہیے، اور بعض اوقات رپورٹ اچھی آ جاتی ہے. حالانکہ مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو چیز ہوئی اس میں خون جیسے لیا گیا، اس بیماری تھی، دعا کی برکت سے وہ بیماری اللہ پاک نے ہٹا دی، رپورٹ آپ کی کلیئر آ گئی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کی دعا سے کیسے ہو گیا. تو دعا خود بھی مانگے، دوسروں سے بھی دعا کروائے، ماں کی دعا بھی لے، باپ کی دعا بھی لے، اولاد کی دعا بھی لے. فاروق اعظم جیسا جلیل القدر صحابی، حضرت امیر المومنین دوسرے خلیفہ مسلمانوں کے، مدینے کے بچوں سے فرماتے بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے، حالانکہ ان کی نظر سے ہماری مغفرت ہو جائے. یوں مطلب یہ دعا تو خوب دعا مانگنی. آج کی رات تو خاص رات ہے دعا مانگنے کی، تو اس میں مطلب گھبرانا نہیں ہے، اکتانا نہیں ہے، دعائیں مانگتے رہنا ہے. جو گھروں میں سن رہے ہیں وہ بھی دعائیں مانگے، ناظرین حاضرین بھی. آئیے ہم بھی وہ اگر لیلۃ القدر ہے تو یہ لیلۃ القدر کی دعا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنا پسند فرماتا ہے، تو مجھے معاف کر دے. یہ لیلۃ القدر کی دعا ہے. اب ہمیں پتہ نہیں، کنفرم پتہ نہیں ہوتا کہ لیلۃ القدر ہے، تو اگر ہے تو بھی یہ دعا ہے، اگر نہیں تو سارا سال یہ دعا مانگی جا سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ مجھے رمضان شریف میں سلامت رکھ اور رمضان شریف کو میرے لیے سلامتی والا بنا، اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلام بھائیو، مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی پیاری کتاب شائع کی ہے، اور یہ کنز المدارس بورڈ کے نصاب میں شامل ہے، ارکان اسلام. ماشاءاللہ اس کتاب کو اللہ پاک ہمیں لینا نصیب فرمائے کہ اس میں نماز کے احکام، اسلامی بہنوں کی نماز، اس میں فیضان نماز، فیضان رمضان، رفیق الحرمین و مدنی مذاکروں سے بھی مواد دیا گیا، اور اس کے سوال و جوابات کا بھی اس میں آپ کو حصہ الحمدللہ نظر آئے گا. اس کتاب میں ایمانیات یعنی اللہ پاک، فرشتوں، آسمانی کتب، نبوت اور رسالت، قیامت، تقدیر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے، وضو، غسل، تیمم، نماز، نماز جمعہ، نماز مسافر، نماز تراویح، نماز جنازہ، روزہ، اعتکاف، مسجد بیت، زکوٰۃ اور حج وغیرہ سے متعلق سوال جواب شامل کیے گئے ہیں. بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور سوال جواب کے ساتھ بھی یہ کتاب ہے. آپ اس کتاب کا اندر کا حصہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں پڑھنے میں بھی ماشاءاللہ آپ کو ایک اچھا فیل کرے گا. اور پھر سوال جواب کے ساتھ ہے، آپ اس میں مشق بھی ہے، یعنی آپ کو آئند میں آپ اس پر اپنی تربیت کا سامان بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ پاک توفیق دے تو یہ کتاب میرے پیارے اسلام بھائیو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کرنے کی کوشش کیجئے.
اس کتاب کی جو پرائز ہے وہ 350 روپے، یعنی 350 روپے، 350 روپیز اس کی پرائز ہے۔ مقتوط المدینہ سے آپ طلب کریں، ان سے کہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو کتاب اللہ نے چاہا تو ضرور ملے گی۔ یہ گھر میں رکھیں، خود بھی پڑھیں، گھر میں رہے گی تو انشاءاللہ بچے بھی پڑھیں گے، بڑے بھی پڑھیں گے، اسلامی بہنیں پڑھیں گی، اور معلومات کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا انشاءاللہ۔ مکتبۃ المدینہ پر یہ رکھ دی گئی ہیں کتابیں، جی ہے نا؟ تو ابھی دعا کے بعد جب آپ نکلیں گے 27ویں شریف کی تو لے لیجئے گا، آج خریدیں گے ثواب بھی شاید زیادہ ملے گا، بڑی رات ہے، ثواب کا کام ہے۔ رمضان میں یہ بھی ایک مطلب نیک کام ہے نا، نیکی کی کتاب ہے، دینی کتاب ہے، اس سے دین کا فائدہ اٹھانا ہے، اور کتاب لینا بھی ہے اور اس کو پڑھنا بھی ہے۔ انشاءاللہ پڑھیں گے پھر پتہ چلے گا کہ ارکان اسلام کی کتنی معلومات اس میں آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ یعنی مین بنیادی کتاب ہے، یوں سمجھ لو ایک طرح سے۔ اور اپنے محلے کے امام صاحب کو دیں، اپنے دوستوں کو دیں، عید کے تحفے میں اپنے قلم سے لکھ لیں عید مبارک، یہ دیتے ہیں۔ اب طرح طرح کے شو پیسز بھی لوگ دیتے ہیں عید کے تحفے میں، عید کارڈ دیتے ہیں یار، اتنے مہنگے مہنگے عید کارڈ، پہلے تو دیتے تھے، اب بھی دیتے ہوں گے عید کارڈ، اب تو شاید اور پروگریس معاملہ ہو گیا ہوگا، نہیں دیتے اب۔ اچھا اب ایس ایم ایس کرتے ہیں یا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، اب جو کارڈ ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر، پہلے کارڈ بہت چلتے تھے، میرے پاس اتنے آتے تھے کہ پھر میں اعلانات کرنے شروع کیے، میں نے کہا مجھے مت دو، میں دیکھ بھی نہیں سکتا، میں کروں گا کیا اس کو، پیسے کا وہ خرچہ کرتے ہو۔ تو پھر کم ہو گئے تھے، بند نہیں ہوئے تھے، لیکن اب نہیں آتے۔ اچھا یہ صحیح ہے، چلو تو وہ بھی کر دو، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی مبارک کتاب بھی دے دو نا تحفے میں، عید مبارک لکھ کر۔ کوئی پڑھے گا آپ کا بیڑا پار ہوگا، نہیں پڑھے گا تب بھی بیڑا پار ہوگا، ثواب تو ملے گا دینے کا۔ یہ نہیں پڑھے گا اس کا بھائی پڑھے گا، گھر میں کوئی اور فرد پڑھ لے گا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے فرحان ہیں، ان کا سوال موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کیا شب قدر ہر سال ایک ہی رات میں آتی ہے؟ شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر کیوں کہا گیا، اور شب قدر کا حقیقی فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ حقیقی فائدہ اللہ عطا فرمائے، جتنی عبادت کریں گے اتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ شب قدر جو ہے لیلۃ القدر، یہ تو قرآن میں اس کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا، اور لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تو ایک بنی اسرائیل کے بزرگ نے 1000 مہینے عبادت کی، رات عبادت کرتے، دن کو روزہ رکھتے، جہاد بھی کرتے تھے، اور اس طرح وہ عبادت میں انہوں نے گزاری۔ تو مسلمانوں نے جب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا واقعہ سنا تو ان کو رشک ہوا، ہم تو اتنی عبادت کر نہیں سکتے۔ تو اس پر یہ سورہ انا انزلنا نازل ہوئی، اور لیلۃ القدر صرف اس امت کو دی گئی ہے، اور اس میں یہ آیت بھی ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، الحمدللہ۔ تو یہ مطلب بہت بڑی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازش ہے، انعام ہے، کاش ہم اس کی قدر کرنے والے بنے۔ اور کیا انہوں نے کیا شب قدر ہر سال ایک ہی رات میں آتی ہے؟ ہاں، سب شب قدر میں سے مختلف اس کی روایتیں ہیں۔ اب اللہ پاک کی یہ بھی مطلب وہ مصلحت ہے کہ اس کو پوشیدہ رکھا۔ ایک بار آپ رمضان شریف میں وہ فرمانے کے لیے شب قدر کا تعین جو تھا کہ بھئی فلاں رات شب قدر ہے، تو وہ بعض تشریف لائے تو بعض لوگ جھگڑا کر رہے تھے، یا 2 آدمی لڑ رہے تھے، تو یا بحث کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے بہرحال۔ تو اس پر وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کی خبر دینے آیا تھا کہ کب ہے، لیکن یہ کہ اب یہ لڑنے والوں کی وجہ سے اس کا تعین، اس کی فکسنگ جو تھی
یہ اٹھا لی گئی. اب غالباً آگے ہے کہ اس کو رمضان شریف کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو، شاید اس کا حصہ ہی ہے. یعنی یہ ہے کہ شب قدر کو اٹھا لیا گیا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. پھر اس کی شرح میں کہ یعنی اس کی تعیین کو اٹھا لیا گیا کہ اس سال وہ کس شب میں ہے. پھر یہ ہے کہ آخری عشرے میں تلاش کرو اور یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہی ہے. جی، تو اس طرح مطلب یہ کہ شب قدر، اچھا اب بعض روایتوں سے 27ویں رات کا بھی لیتے ہیں. یہ مفسرین نے تو بڑا پیارا نکتہ بیان کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس سورہ پاک، سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ لفظ لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کے 9 حروف بنتے ہیں، تو یہ 3 کو اگر ملٹی پلائی کرتے ہیں تو 27 اس کا مطلب حاصل ضرب آتا ہے، تو یوں 27 حروف بنتے ہیں. تو یہ اشارہ ہے کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہے. ایک حدیث پاک سناتا ہوں میں. ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں ایک بوڑھا اور بیمار آدمی ہوں، میرے لیے قیام مشکل ہے، اب مجھے کوئی ایک رات بتا دیں کہ اللہ پاک مجھے اس میں شب قدر نصیب فرما دے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالسابعہ، یعنی آخری عشرے کی 7ویں رات کو لازم پکڑ لو. تو یہ 7ویں رات 27ویں بن رہی ہے. اب یہ اللہ بہتر جانے کہ انہی کے لیے خاص، اب یہ تو مفسرین بیان کریں گے نا کہ یہ محدثین کہ یہ ان کے لیے خاص تھی یا یہ اشارہ ہے. اور ویسے تو صحیح بات ہے، فکسنگ اٹھا لی گئی ہے، یہ بھی ہے. تو کئی روایتیں اس میں. اچھا، کئی اقوال بزرگوں کے کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہے. امام اعظم ابو حنیفہ بھی اسی طرف گئے کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہے. لیکن کئی ایسے بزرگ ہیں، اچھا یہاں تک ہے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے شب براءت وہ لیلۃ القدر ہے. اچھا، بعض کہتے ہیں پورے ماہ رمضان میں لیلۃ القدر ہے، بعض کہتے ہیں 29ویں رات لیلۃ القدر ہے. اچھا، پھر یہ کہ بعض کہتے ہیں نہیں، پورے سال میں لیلۃ القدر دائر رہتی ہے، دائر گھومتی رہتی ہے، کہ کہیں بھی ہو تو کبھی بھی ہو. تو یہ کہ ہر رات آدمی اللہ کی عبادت کرے. لیلۃ القدر کا پتہ چل جائے کہ بھائی فلاں ہے تو وہ اور دنوں میں کہیں غفلت نہ کر جائے. تو یہ ترغیب ہے کہ ہر رات اگر قدردانی تو ہر شب قدر است. اگر تو قدر کرے تو ہر رات شب قدر ہے. تو اس لیے وہ لیلۃ القدر کبھی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے بندہ یہ کہ ہر رات عبادت کرے. کم از کم یہی کر لے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور. یہ دعا یاد کر لیں، یہی پڑھ لیں ایک بار اگر اللہ توفیق دے ہر رات کو، کہ اگر وہ لیلۃ القدر ہوئی تو بیڑا پار ہو جائے گا. اگر نہ بھی ہوئی تو یہ دعا ہے، ثواب کا ہی کام ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ایک آپ کو مدنی بہار دکھاتے ہیں. میرا نام وسیم ظہور صدیقی ہے، قادری سہیوال سے میرا تعلق ہے. میری ملاقات
تقریباً 40 سال پہلے سمیع بھائی کے ساتھ ہوئی. میں اس وقت دہریہ تھا تو سمیع بھائی مجھے کہنے لگے یار حضرت صاحب آ رہے ہیں, ان سے ملیں. میں کہا یار وہ مولوی ہوں گے, ان سے کیا بات کرنی. تو مجھے کہنے لگے ملیں تو صحیح. تو حضرت صاحب سے ملاقات ہوئی. نوجوان جو اسلام کو پڑھتے ہیں, ہسٹری کو پڑھتے ہیں, حدیث کو پڑھتے ہیں, قرآن کو پڑھتے ہیں, ترجمے کو پڑھتے ہیں, تو ان کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں. اسی طرح میرے ساتھ ہوا کہ جب میں نے اسلام ہسٹری کو اسٹڈی کیا, میں بھی ایسے ہی بھٹک گیا تو میں دہریہ ہو گیا. حضرت صاحب سے ملاقات جب ہوئی تو حضرت صاحب بڑے اسمارٹ, اس وقت نوجوان, بڑے انرجیٹک اور بہت اچھے لگتے تھے. حضرت صاحب سے 9 بجے ملاقات ہوئی تو اسلامک بات ان سے تعارف ہوا. پھر انہوں نے آرگومنٹ کرنے شروع ہوئے. تو سرخے جو ہیں یہ آرگومنٹ سے ہارتے نہیں ہیں جلدی, کیونکہ ان کو فیڈ کیے ہوتے ہیں, ریڈی میڈ کوسچن ہے جو اسلام دشمن عناصر نے کہ یہ کیسے ہے, یہ کیسے ہے. میں نے بھی حضرت صاحب سے یہ سب باتیں کیں, حضرت صاحب نے مجھے جواب دینے شروع کیے. شریعت پہ اتنی زبردست پابندی میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی جتنی حضرت صاحب کرتے ہیں. پیروکار ہو تو پھر ایسا ہی ہونا چاہیے, جس پہ آپ کا ایمان ہے اس کی پرسنالٹی کا رنگ آپ پہ ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے حضرت صاحب پہ تھا. یہ چیز مجھے امپریس کر رہی تھی بہت زیادہ. دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہوا تو دسترخوان بچھایا نیچے, تو اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا, کپڑے کی مل کا نام اور یہ. تو حضرت صاحب کہنے لگے یار یہ اٹھائیں. تو میں کہا یار اتنی زبردست پابندی, لیکن میں بھی ان سے ہار نہیں رہا تھا. شام کے 4 بج گئے, گفتگو ہوتی رہی, بیچ میں نماز بھی پڑھی. شام کو آپ نے کہا کہ بیٹا ہم پاک پتن جا رہے ہیں, آپ چلو گے؟ میں کہا جی ضرور چلتے ہیں. تو ہم گھر سے نکلے تو میں نے انہیں کہا جی بیگ اپنا مجھے دے دیں. تو آپ کہنے لگے کہ نہیں, حضور اپنا خود وزن اٹھاتے تھے تو میں بھی خود ہی اٹھاؤں گا. میں نے کہا یار یہ کس طرح کا انسان ہے کہ یہ اپنا وزن بھی نہیں اٹھانے دے رہے. خیر ہم بس سٹینڈ پہ پہنچے, آخری بس جا رہی تھی پاک پتن. تو میں نے حضرت صاحب کو کہا, میں کہا جی چائے پی لیں؟ تو آپ نے کہا ہاں چائے پی لیتے ہیں. چائے جب پینے لگے تو وہ بس والا کہے جی جلدی کرو جی, جلدی کریں. تو اس نے بس سٹارٹ کی تو وہ جھٹکا لگا جب تو چائے حضرت صاحب کے کپڑوں پہ. میں نے اٹھ کے اس کو مارا تو حضرت صاحب نے مجھے پکڑا, نہیں بیٹا ایسے نہیں کرتے, کوئی بات نہیں. ہم نے کپڑے وپڑے صاف کیے حضرت صاحب کے. تو وہ بس سٹارٹ کرے تو سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی. میں نے کہا اس نے نہیں ہونا, کرتا رہ تو کوشش. تو وہ لگا نا کرتا رہا کوشش, نہیں ہوئی. حضرت صاحب نے جب چائے پی لی میں نے کہا جی چلیں؟ کہنے لگے ہاں بیٹا اب چلتے ہیں. میں کہا چل بھائی کر سٹارٹ. اس نے سٹارٹ کی تو فوراً ہو گئی. تو میں کہا ہاں, کہہ رہا ہاں جی. تو ہم گئے پاک پتن گئے, جو میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ آیا. سب مسجد میں چلے گئے تو میں باہر تھا. میں نے کہا یار میں نے پینٹ پہنی ہوئی تھی. میں نے کہا جی میں نے نماز نہیں پڑھنی, یہ آپ پہ فرض ہوگی, میرے پہ تو فرض نہیں ہے. میں نے کیا کرنا ہے پڑھ کے. نظریات کو بدلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. خیر نماز ہوئی. حضرت صاحب نے کہا کہ لائٹیں مسجد کی آف کر دیں. تو آپ نے دعا مانگنی شروع کی. آئی کانٹ ایکسپلین کہ وہ کیا فیلنگز تھیں, کیا محسوسات تھیں, وہ کس فیز میں انہوں نے دعا مانگی, میرے پہ کیا فیز آیا. میں نے حضرت صاحب کو دیکھا تو وہ ایسے دعا مانگ رہے تھے. مجھے وہ لفظ یاد ہیں کہ یا اللہ یہ حق کا متلاشی ہے تو تو اس کو روشنی کا مینار بنا دے, اس کو سیدھا رستہ دکھا. بڑی دیر تک دعا مانگتے رہے حضرت صاحب. چیخیں مار کے رونا شروع ہو گیا تھا. میں نے آپ سے کہا کہ آئی کانٹ ایکسپلین کہ وہ فیز کیا ہوتا ہے انسان میں جب روحانی طور پہ انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے تو انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. خیر دعا ختم ہوئی تو مجھے نہیں یاد, میں حضرت صاحب کے اس جگہ پہ میرا سر تھا تو وہ مجھے پیار کر رہے تھے. ہوش آیا مجھے 10 15 20 منٹ بعد. تو آپ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا آپ دائرہ اسلام سے نا خارج ہو چکے ہیں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ قبول کرتے ہو؟ میں نے فوراً آپ سے کہا, آپ کا ہاتھ پکڑ کے میں کہا جی
میں تو حضرت صاحب نے مجھے کلمے پڑھائے، باقاعدہ باضابطہ مجھے مسلمان کیا. حضرت صاحب بہت قیمتی انسان ہیں، اور 60 سال میری عمر ہے، تو سنت پہ میں نے عمل کرتا ہوا حضرت صاحب سے زیادہ کسی شخص کو آج تک نہیں دیکھا. اتنی زبردست شریعت پہ پابندی حضرت صاحب سے میں نے نہیں دیکھی جو حضرت صاحب کرتے ہیں. تو اللہ انہیں سلامت رکھے. وہ بہت قیمتی سرمایہ ہیں ہمارے ملک کا بھی، اسلام کا بھی. ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. حضور یہ بہت پرانا ایک واقعہ ہوا تھا، آپ کیا فرماتے؟ کچھ میں فرماؤں. یہ یادیں، پرانی یادیں. عبدالسمیع کے گھر پہ ٹھہرا تھا، ہمارا قافلہ گیا تھا وہاں. تو ان کے والد صاحب جیلر تھے عبدالسمیع کے، اب تو حیات نہیں ہیں، اللہ مغفرت کرے ان کی. تو چھوٹے آدمی تھے بیچارے وہ عبدالسمیع بھائی، پارٹی نہیں تھے، چھوٹا سا گھر تھا نیچے کی. اب بڑا ہوگا تو بہرحال میرا کمرہ جو تھا تو اس میں یہ ان کو لے آئے تھے. وہ اس وقت تو یہ ان کا اپنا شان تھی، جوان تھے بالکل یہ بھی. اور وہی بات ہوئی تو میں دوران گفتگو ان کو کہا، ان کو یاد نہیں رہا ہوگا شاید، تم کو یار قبر کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا بول رہے ہو؟ بولا میں مانتا ہی نہیں تو مجھے کیوں ڈر لگے گا. ایسے بے باک تھے یہ. لیکن الحمدللہ اب یہ بہت کچھ انہوں نے بتایا، لیکن کچھ یہ بھی مجھے بھی لگتا ہے بھولے ہیں. اب کچھ اب جملے آگے پیچھے ہیں اس کے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ کہ یہ وہاں پاک پتن شریف کی مسجد میں جو اجتماع ہوا، بیان ہوا، دعا میں نے ان کے لیے کی تھی، اور الحمدللہ یہ وہاں مسلمان ہو گئے، اسی مسجد کے اندر ہو گئے مسلمان. الحمدللہ اللہ نے ہدایت دی. اپنا کوئی کمال یقیناً نہیں ہے، جو بھی کیا رب نے کیا، رب ہی کرتا ہے. کوئی بولے میرا کمال ہے تو پھر اس کے لیے زوال ہے. اللہ ہدایت دینے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا یہ انہوں نے جو کہا نا کہ میں نے اس کو مارا، وہ بس چلانے والے کو، یہ مجھے یاد نہیں ہے. اللہ بہتر جنا مارا ہو تو میرے ہڑا اڑی ہو جائے، دھمال ہو جائے، تو ایسا کچھ ہوا نہیں تھا. چائے شاید گری تھی، وہ جھٹکا لگا تھا، پھر بس چل نہیں پا رہی تھی. وہ کوشش کی ہوگی انہوں نے. تو پھر یہ جب یہ بس چلی نا، جب میں چائے پی چکا تو پھر یہ کہ چلو بس چلی. تو اب یہ کہ اس وقت اس نے کہا تھا، انہوں نے ان کو بس والوں کو یا ڈرائیور کو، یا جو نہ چلاؤ، نہ پینے دو چائے، چلاؤ بس، کیسے چلاتے ہو، اس طرح کے جملے انہوں نے کہے تھے جو شاید یہ بھول گئے ہیں. ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں، اللہ بہتر جانب. یہ بھی بوڑھے ہو گئے، میں تو بالکل ہی ان سے اس وقت بھی بڑا تھا عمر میں. ہاں یہ 40 تو نہیں ہوئے ہوں گے، شاید 35 سال تو ہو گئے ہوں گے. 2 سال کے اندر اندر ہم وہاں پہنچ گئے ہوں ساہیوال. اب ہو سکتا ہے پہنچ گئے ہوں، کچھ یاد پورا ہے نہیں. تو 38-40 سال ہو سکتا ہو گئے. ہے بہت پرانا واقعہ. یہ بالکل نوجوان تھے، ینگ. اور میں کبھی کبھی ان کی خبر نکالتا تھا، پوچھتا تھا کہ یہ بولا ہاں سیٹ ہے، یہ نماز پڑھتا ہے سیٹ ہے عقیدے میں. تو یہ اب ان کا یہ آیا نا، یہ آپ نے سنا، تو یہ ابھی تک اس کا مطلب اسلام پر ہی قائم ہے. یہ بڑی بات ہے، استقامت بڑی بات ہے. ورنہ پھر ان کے بھی تو سارے ایسوں کے دوست ہوتے ہیں، وہ بھی پیچھے پڑھتے ہوں گے کہ یار تو کہاں پھنس گیا مولویوں میں. لیکن یہ کہ الحمدللہ یہ ہلے نہیں اپنی جگہ سے، الحمدللہ. ورنہ اس طرح ان کے تاثرات میرے بارے میں نہ ہوتے، کیونکہ یہ طبقہ وہ ہے جو مولویوں کا تو جڑ بنیاد سے مخالف ہوتا ہے. بس اللہ پاک ان کے حسن زن سے بھی مجھے بہتر کر دے، اور اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے. اور عبدالسمیع بھی یہ حیات ہیں ابھی آخری اطلاع تک، اور ہیں مطلب بیچ میں تشریف لائے تھے. ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تشریف لائے کراچی. یہ میرے دوست تھے، دوستی ہو گئی تھی ہماری. یہ گھر پہ ایک بار یا پتہ نہیں 2 بار میں رکا تھا. ساہیوال جب پہنچے ہم تو رکتے تھے ان کے گھر، بیان ہوتا تھا میرا. جو ایک طریقہ کار تھا ہمارا، شروع کے قافلے کی بات کر رہا ہوں، اپنا انداز ہوتا تھا.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दुआउ मिफ्ताहुर रहमा, दुआ रहमत की चाबी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे करोड़ा करोड़ एहसान के आज माह रमज़ान करीम की 27वीं शब नसीब की शब जुम्मा भी है, कल जुम्मतुल वदा भी है। अल्लाह पाक कबूलियत की घड़ियाँ हैं। अल्लाह पाक सारी उम्मत की मग़फ़िरत कर दे। अल्लाह पाक खुसूसन मेरे ज़रिए जो गौस पाक के मुरीद हुए या जो तालिबीन हैं, अल्लाह पाक इनकी जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा, इनकी बीमारियाँ परेशानियाँ दुख दर्द दूर कर दे, रोज़ी रोज़गार में खैर व बरकत दे, बे औलादों को नेक औलाद आफ़ियत के साथ ऐसी अता फरमा जो आँखें ठंडी करे, नेक बने और माँ बाप की फरमाबरदारी करे। अल्लाह पाक बेरोज़गारों को हलाल व आसान रोज़ी दे। या अल्लाह पाक जो बीमार हैं उनको सेहत दे। इलाही सब पर रहमत की नज़र फरमा, सबके सदके मुझ गुनाहगारों के सरदार को भी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे और दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मेरा मुक़द्दर कर दे। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। क़ल्बे आशिक़ है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा फुलफते हिज्र फुरक़त ने मारा, कुलफते हिज्र फुरक़त ने मारा, अलवदा अलवदा रमज़ा, अलवदा अलवदा रमज़ा, अलवदा अलवदा रमज़ा। तेरे आने से दिल खुश हुआ था, तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बढ़ा। अब दिल पे गम का गलबा, अब दिल पे गम का गलबा, अलवदा अलवदा रमज़ा, अलवदा अलवदा रमज़ा, अलवदा अलवदा रमज़ा। मस्जिदों में बहार गई थी, मस्जिदों में बहार गई थी, चूक दर चूक आते नमाज़ी हो गया कम नमाज़ों का जज्बा,
رمضان الوداع الوداع بز میں افطار سجتی تھی کیسی بز میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحاری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہوگا اب سونا سونا سب سما ہو گیا سونا سونا سب سما ہو گیا سونا سونا تیرے دیوان اب رو رہے ہیں تیرے دیوان اب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں اب وقت رخصت ہے آیا اب وقت رخصت گیا تیرا غم ہم کو تڑپا رہا ہے تیرا غم ہم کو تڑپا رہا ہے آتش شوق پڑ تیرے غم میں سینہ پھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینہ الوداع الوداع یاد رمضان کی تڑپا رہی ہے یاد رمضان کی تڑپا رہی ہے آنسوؤں کی چھڑی لگ گئی ہے کہہ رہا ہے یہ ہر ایک قطرہ کہہ رہا ہے یہ ہر ایک قطرہ الوداع الوداع جاؤ حافظ خدا تمہارا
آج 27ویں شب ہے، برکت والی رات ہے، توبہ کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اور رمضان المبارک کی آخری شب جمعہ بھی ہے۔ کل جمعہ تو بتائیں کیسی خوشی کی گھڑیاں تھی جب رمضان کریم کا چاند نظر آیا تھا، ہر طرف فصل بہار آ گئی تھی، مسجدوں میں نمازیوں کی قطار لگ گئی تھی، چاروں طرف سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں، نعتوں کے نغمے اور پرکیف فضائیں، دیکھتے ہی دیکھتے عشر رحمت جو آیا تھا گزر گیا، عشر مغفرت آیا وہ بھی چلا، پھر کوئی ڈارس تھی کہ چلو جہنم سے آزادی کا عشرہ، اب وہ بھی جانے پر کمر بستہ ہے۔ آج 27ویں رات آ گئی، شاید 2 ہی دن یا 3 دن، ہائے اس کے بعد، اور ہم غفلت کے مارے اس ماہ رمضان سے کوئی عبادت کر کے نفع نہ اٹھا سکے۔ افسوس، جیسے تھے ویسے کورے کے کورے غفلت کے مارے۔ کاش ہم غفلت نہ کرتے، عبادت میں دل لگاتے، تلاوت میں دل لگاتے، تراویح میں دل لگاتے، ظاہری باطنی آداب کے ساتھ روزے رکھتے، سب کچھ بے دلی کے ساتھ کیا، وقت گزر گیا، اب یہ وقت کسی قیمت پر ہم خرید نہیں سکتے۔ آئندہ سال رمضان نے تو تشریف لانا ہے، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے کچھ پتہ نہیں۔ کیا ماہ مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا، کیسا منبع برکات دنیا سے چلا، جب اس میں نہیں ہم سے ہوئی طاعت ادا، پھر وداع اس کو نہ کیوں رو رو کریں ایسا بجا، الوداع والوداع اے ماہ غفران، الوداع حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان، الوداع الفراق اے ماہ رمضان، الفراق والفراق، تیری فرقت اور جدائی ہے نہایت ہم پہ شاق، درد پہنچاتا رہے گا دل کو تیرا اشتیاق، تجھ سے پھر ملنے کا ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق، پھر نہ کیوں کہتے رہے اے وقت ہجراں الوداع، حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان، الوداع اے
فرخندہ پہ افسوس ہم غافل رہے، قدردانی سے تیری ہم روز و شب کاہل رہے، نی ہوئی ہے رات غم سے نیکیاں جو چاہیے، تیری حرمت کچھ نہ کی ہم نے پشیماں ہی رہے، اس لیے کہتے ہیں اب ہم اشک ریزاں الوداع، حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، تیرے آنے سے زمانہ جو طرف پر نور تھا، مسجد و محراب و منبر جگمگاتے جا بجا، روزہ داروں کا بھی تھا چہرہ بڑا رونق بھرا، آہ ایسی برکتیں اب ہم سے ہوتی ہیں جدا، ہے زبان و جان و دل گویا ہی راستہ الوداع، حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، اے ماہ رمضان کوئی دم کا تو اب مہمان ہے، ہر مسلمان اب جدائی سے تیری بے جان ہے تڑپتا کوئی تو تصویر سا حیران ہے، آئیے دل کا ہمارے درد بے درمان ہے، پھر نہ کیوں رو رو کہے ہر ایک مسلمان الوداع، حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، اب چاہتا ہے تو اے ماہ رمضان السلام، کاش پھر لاوے تجھے دنیا میں جب رب الانام، ہم بھی زندہ رہ کے دیکھیں پھر سہانے صبح و شام، پھر تیرے برکات ہوئے نہ
نشر عالم میں تمام السلام عازم درگاہ صبح الوداع حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع اے ماہ رمضان محشر میں بدرگاہ الہ ہم گناہگاروں کے ایمان پر کرم سے ہو گواہ اور ہماری مغفرت کے واسطے ہو عذر خواہ اور دلوا دے ہمیں نار جہنم سے پناہ اے شفیع سائر ارباب عصیان الوداع حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع الوداع والوداع یا شہر رمضان الفراق والفراق یا شہر غفران انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار. يا رب المصطفى جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے کروڑا کروڑ احسان کہ تو نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا. اے اللہ پاک، ہم ناقدروں نے سارا رمضان غفلت میں گزار دیا. اب 27ویں رات آ پہنچی اور ان قریب یہ ماہ رمضان ہم سے جدا ہونے والا ہے. یا اللہ پاک، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے، یا رمضان اس کی مغفرت رمضان میں نہ ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو.
یا اللہ پاک ہمیں ہلاکت سے بچا لے، بربادی سے بچا لے، رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت کر دے۔ اے اللہ پاک انہی کا واسطہ جن کی تو نے مغفرت فرمائی، اے اللہ پاک ماہ رمضان میں مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے گئے۔ اے اللہ پاک ہم کہیں محروم نہ رہ جائیں۔ اے اللہ پاک یہ ماہ رمضان ہماری مغفرت کروائے بغیر کہیں دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ اے اللہ پاک اپنے بخشے بخشائے محبوب کے صدقے ہماری بھی بخشش و مغفرت کر دے۔ اے اللہ پاک ہر نبی کا صدقہ ہماری مغفرت کر دے، ہر صحابی کا واسطہ ہماری مغفرت کر دے۔ اے اللہ پاک تمام اہل بیت کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پاک ہر ولی کا صدقہ ہماری مغفرت کر دے۔ اے اللہ پاک علماء کرام کا صدقہ ہماری مغفرت کر دے، سادات کرام کا صدقہ ہماری مغفرت کر دے۔ اے اللہ پاک ہم مغفرت سے محروم نہ رہ جائیں، ہمیں بخش دے، ہمارا ہر گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہم دنیا سے جب رخصت ہوں تو گناہ سے پاک صاف ہوں۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنی ملاقات کا شوق بھی عطا کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے صاف ستھرا کر دے۔ اے اللہ پاک ہم کلمہ پڑھ کر تیرے محبوب کے جلووں میں دنیا سے شہادت کا جام پی کر رخصت ہوں۔ اے اللہ پاک ہمیں جنت البقیع میں مدفن مل جائے، جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہمیں موت ایمان پر آئے۔ اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر۔ برے خاتمے سے بچانا، بچانا برے خاتمے سے بچانا، میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں، میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں۔ الہی جہنم سے آزاد کر دے، الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں۔ میری روح تن سے جدا ہو رہی ہے، میری روح تن سے جدا ہو رہی ہے، میری روح تن سے جدا ہو رہی ہے۔ خدا چل پائے مصطفیٰ مانگتا ہوں، خدا چل پائے مصطفیٰ مانگتا ہوں۔ یا اللہ پاک ہمیں جہنم کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ اے اللہ پاک یہاں گرمی برداشت نہیں ہوتی، سردی برداشت نہیں ہوتی، کھٹمل مچھر کا ڈنک ہم سے نہیں سہا جاتا، تو اے میرے مولا ہم بچھو اور سانپ کے ڈسنے کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ الہ العالمین
ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں جہنم سے آزادی نصیب کر دے. جہنم سے آزادیوں کا عشرہ ہے یا اللہ پاک، ہمیں جہنم سے مکمل طور پر آزادی نصیب کر دے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. گئے رمضان کے آخری روزے، مجھے رہائی کا پروانہ ہوتا یا رب. عذاب نار سے آزادیوں کا اشرا، مجھے رہائی کا پروانہ ہوتا یا رب، مجھے رہائی کا پروانہ ہوتا یا رب. اے اللہ پاک، جو دنیا میں تیرا بندہ کسی بندے کو معاف کرے تو اس سے خوش ہوتا ہے اور تو معافی دینے کو پسند کرتا ہے. اے اللہ پاک، جب بندوں کو یہ توفیق مل جاتی ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں، تو مولا کریم تیری تو صفت ہی عفو ہے، معاف کرنے والا ہے. تو اے اللہ پاک ہمیں معافی سے نواز دے. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ پاک، اگر تیرے دربار سے ہمیں معافی نہ ملی تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ بربادی کیسی بربادی ہوگی. اے اللہ پاک، اس بربادی کا ہمیں سامنا نہ ہو. تو معاف کر دے، معافی سے نواز دے. تیری معافی کے خزانے نہ پہلے ختم ہوئے، نہ اب ختم ہوئے، نہ آئندہ ختم ہوں گے. تیرے معافی کے خزانوں کی اے اللہ پاک کوئی انتہا نہیں. ہمارے گناہ ہیں لیکن تیری معافی کے خزانوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، محدود ہیں، لیمیٹیڈ ہیں. اے اللہ پاک، ہمارے گناہ اپنی معافی کے خزانوں کے صدقے میں ہمیں معاف کر دے. ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطائیں معاف کر دے، ہمارے جرم معاف کر دے، ہمارے عصیاں کو معاف کر دے، درگزر فرما دے اور ایسا معاف کر دے کہ بس معاف ہو جائے اور ہم بخشے جائیں، مغفرت ہو جائے، جہنم سے آزادی پائیں اور جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ ہو جائے. اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب. اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب. اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب. الہ العالمین، نہ جانے کتنے مریض اس وقت دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہوں گے. یا اللہ پاک ہمارے مریضوں پر رحم فرما. اے اللہ پاک انہیں شفا سے نواز دے. اے اللہ پاک شفا عطا فرما. اے اللہ پاک ہمارے مریضوں سے صحت عطا فرما. یا اللہ پاک چاہے کینسر کا مریض ہو، چاہے ٹی بی کا مریض ہو، اے اللہ پاک بلڈ پریشر ہائی یا کسی کا لو ہوتا ہو، اے اللہ پاک پیٹ میں درد ہوتا ہو، کمر کا درد ہو، اے اللہ پاک جوڑوں کے درد ہو، پٹھوں کے درد ہو، کوئی سی بیماری ہو، اے اللہ پاک ڈاکٹر اگرچہ مایوس کر چکے ہوں لیکن تیری بارگاہ میں کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج نہ ہو. اے اللہ پاک ہمارے سارے مریضوں کو، ہر طرح کے مریضوں کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ پاک صرف اپنے در کا محتاج رکھنا، اے اللہ پاک کسی غیر کا محتاج نہ کرنا. روزی روزگار میں خیر و برکتیں دے. بے روزگاروں کو بھی اے اللہ پاک روزی میں برکت دے. قناعت کی دولت ہمیں نصیب فرما. حرص و طمع سے بچا. اے اللہ پاک عافیت نصیب فرما. اے اللہ پاک دشمنوں سے حفاظت فرما. اے اللہ پاک
بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو جائے۔ اے اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے عطا فرما، سب میں عافیت ہو، سب میں عافیت ہو، ہر معاملے میں عافیت کا تجھ سے سوال ہے۔ اے اللہ پاک جو تکلیفیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں، جو تکلیفیں آنے والی ہیں آنے سے پہلے دور ہو جائیں۔ اے اللہ پاک ہم صبر نہیں کر سکتے، ہم ناکارے بندے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم کسی طرح کے امتحان کے قابل نہیں ہیں، میرے مولا امتحان کے بغیر ہی ہمیں پاس کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں کامیابیاں نصیب فرما، دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب فرما۔ یا اللہ پاک بے حیائی، فحاشی، عریانی کا دور دورہ ہے، کرم فرما دے مولا، مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرما کہ یہ شرم و حیا والے بن جائیں، اور اے اللہ پاک بے حیائی ختم ہو جائے، اور اے اللہ پاک ہماری بہو بیٹیاں حیا کی چادر اوڑھ لیں، پردہ کریں، غیر مردوں میں گھسی پڑتی ہیں، یا اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے، عقل سلیم دے دے، مردوں کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی اپنی عورتوں کو پردہ کروائیں، بے پردہ نہ پھرائیں۔ اے اللہ پاک سب کو حیا کی توفیق دے کر سب کو بے حساب بخش دے۔ اے اللہ پاک دنیا کی حیا سے بھی ہمیں مالا مال کر دے، اور اس کے صدقے میں ہمیں آخرت کی گناہوں والی حیا سے بچا لے، ندامت سے بچا لے، شرم سے بچا لے۔ اے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم و کرم فرما۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے اللہ پاک ہمارے بھائیوں پر جو قرضے ہوں اتر جائیں۔ اے اللہ پاک جن پر کیس بنے ہوں، جھوٹے کیس بنے ہوں، ختم ہو جائیں۔ اے اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی مل جائے، اور ہم سب کو جہنم سے رہائی مل جائے، آزادی مل جائے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ پاک سوشل میڈیا نے ہمیں عبادتوں سے بڑا دور کیا ہوا ہے، غفلتوں میں ڈالا ہوا ہے۔ اے اللہ پاک سوشل میڈیا کے گناہوں بھرے پروگرام اور کلپس دیکھنے سے ہماری جان چھوٹ جائے، ہم یہ نہ دیکھیں۔ اے اللہ پاک فضول کلپس بھی نہ دیکھیں، فقط ہم تیرے نیک بندوں کے نیکی کی دعوت پر مشتمل کلپس دیکھیں، تلاوتیں سنیں، نعتیں سنیں۔ اے اللہ پاک گناہ بھرے کلپس اور فضول کلپس سے ہماری بچت رہے اے اللہ پاک، اور یہ سوشل میڈیا جو ہمیں ہر وقت مصروف کیے ہوئے، یہ مصروفیت ختم ہو اور تیری یاد کے مصروفیت نصیب ہو جائے۔ اے اللہ پاک ہمارے دل میں دنیا کی محبت نکل جائے، تیری اور تیرے پیارے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں سما جائے۔ اے کاش ہم تیری یاد میں مگن رہے، تیرے محبوب کے عشق میں مست رہے، ہماری زبان جب کھلے تو درود و سلام لب پر جاری ہو۔ اے اللہ پاک تلاوت کلام پاک جاری ہو، فضول گوئی سے بچا، فضول باتوں سے بچا، بری باتوں سے بچا، گالی گلوچ سے بچا۔ اے اللہ پاک غرور و تکبر، حسد، بغض و کینہ، چغل خوری وغیرہ وغیرہ گناہوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ پاک وعدہ خلافی اور جھوٹ سے بچا، یا اللہ پاک دل آزاریوں سے بچا، ماں باپ کی نافرمانیوں سے بچا، گھر میں بھی ہم اے اللہ پاک سنت کے مطابق جئیں، سب کا احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کا ادب کریں، اور اے اللہ پاک ہماری زندگی آسان گزرے، راحتوں بھری، سنتوں بھری گزرے، گناہوں بھری نہ گزرے۔ اے اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کو استحکام نصیب فرما، اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، دنیا جہان میں مسلمانوں کو امن و سکون عطا فرما، ظالموں کے ظلم سے بچا۔ اے اللہ پاک دنیا میں امن کا دور دورہ ہو جائے، امن قائم ہو، افراتفری ختم ہو۔ اے اللہ پاک مہنگائی کا خاتمہ ہو، اے اللہ پاک روزی میں برکت اور کشادگی نصیب ہو، قناعت کی دولت عطا ہو جائے۔
کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ دعا کریں اللہ پاک پیارے حبیب کے صدقے میں ہمارے امیل سنت کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، خیر والی، عافیت والی، سلامتی والی، نیکیوں بھری، خوشیوں بھری، راحتوں بھری اللہ پاک انہیں طویل زندگی عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، ان پر ان کے تمام آل اولاد پر لطف و کرم فرما، رحم و کرم فرما۔ صلو علی الحبیب۔ دعا کے اختتام پر یہ عرض کرتا چلوں کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عید کی نماز 7 بجے ہے، عید کی نماز 7 بجے ہے، اور کل جمعۃ الوداع ہے، اور جمعۃ الوداع یہاں جمعہ کی نماز 3:30 بجے انشاءاللہ 3:15 اور 3:30 کے آس پاس انشاءاللہ تعالی یہ 3:15 بجے تک خطبے 3:20 تک انشاءاللہ خطبے کی صورت ہوتی ہے، تو یہ جمعۃ الوداع کا خطبہ بڑا خصوصی خطبہ ہوتا ہے، یہ بھی براہ راست انشاءاللہ مدنی چینل پر نشر ہوگا۔ میرے سنت خطبۃ الوداع جمعۃ الوداع کا جو خطبہ ہوتا ہے یہ دیتے ہیں، تو میری آپ کو جمعے کی بھی دعوت ہے کہ جمعہ 3:30 بجے یا جمعے کی نماز ادا کریں۔ اور ایک اور خاص اعلان عرض کرتا چلوں کہ آنے والی اتوار 29واں روزہ ہے، اور 29واں روزہ اس میں عصر و مغرب کے درمیان دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ الوداع ماہ رمضان کا اجتماع ہوتا ہے، یعنی کہ رمضان کو رو رو کر ہمارے اسلام پر رخصت کا کیا پتہ کہ چاند ہو جائے اور رمضان ہم سے رخصت ہو جائے، اور پھر جب گزر جائیں گے ماہ 11 اس کی آمد کا پھر شور ہوگا، کیا ہماری زندگی کا بھروسہ؟ البتہ پتہ نہیں ہوتا۔ تو اتوار کو انشاءاللہ عصر و مغرب کے درمیان الوداع ماہ رمضان کا اجتماع ہوگا، اور اگر خوش قسمتی سے ہمیں 30واں روزہ بھی مل گیا تو پھر پیر کو بھی یہی اسی طرح عصر و مغرب کے درمیان یہ الوداع ماہ رمضان کا اجتماع ہوگا، تو آپ ضرور اس میں شرکت کی سعادت حاصل کریں، اور یہ پروگرام انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست بھی نشر کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں باہر ہمارے اسلامی بھائیوں نے اسٹال بستے لگائے ہوئے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ اپنی زکوٰۃ اپنا فطرہ دعوت اسلامی کو دے کر دنیا آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا اللہ پاک باپا کو صحت دے، آمین۔ یا اللہ پاک باپا کو ہمت دے، اللہم یا اللہ پاک باپا کو تندرستی عطا فرما، اللہم آمین۔ یا اللہ پاک باپا کی مغفرت فرما، آمین۔ یا اللہ پاک باپا بے حساب بخشے جائیں، یا اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رہے، یا اللہ پاک ہم سب کی مغفرت عطا فرما، آمین۔ حج کرا مدینہ دکھا، یا اللہ پاک ہم سب کو حج کرا، یا اللہ پاک ہمیں جنت البقیع میں موت عطا فرما، یا اللہ پاک حاجی کو صحت دے، ہمت دے، قوت دے، جنت البقیع عطا فرما، جنت الفردوس کا پروس نصیب فرما، یا اللہ پاک ابا کو صحت دے، یا اللہ پاک ابا کو ہمت دے، یا اللہ پاک ابا کو ہمت دے، قوت دے، اور جنت البقیع میں مدفن ہو۔ اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب۔ یا اللہ پاک باپا کو لمبی عمر عطا فرما، عافیت والی، آمین عافیت والی۔ آمین۔ یا اللہ پاک باپا کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، یا اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی مغفرت خیر فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ صلو علی الحبیب۔ یا اللہ پاک غزہ اور فلسطین کے مسلمان پھر سے آباد ہو جائیں، جو اجڑے ہیں بس جائیں، آباد ہو جائیں، ان پر رحمتوں کا نزول ہو اور سب خوشحال ہو کر
زندگیاں سنت کے مطابق گزارے. جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، تکلیف میں، پریشانیوں میں، سب پر اپنا فضل و کرم فرما، سب پر رحمت فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خواجان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. مانگ کی استقامت لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ روئے علم پشتے حضور، پشتیے قصر ملت پہ لاکھوں سلام. حجر اسود کعبہ جان و دل یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کہ ان پر کرو درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. بارگاہ صحف غنچہائے قدس، بارگاہ صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام ہو تو کا ورنوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا. مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو کوئی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت
استغفرک واتوب الیک واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفر واتوب الیک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم فرما میرے مولا مجھے خدایا معاف کر دے مجھے خدایا معاف کر دے میرا عمل سیاہ نام مجھے خدایا معاف کر دے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ